بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین کرام، حاضرین محفل، بالخصوص استاد محترم حضرت حافظ و قاری نیاز خان رضوی صاحب قبلہ، پیش نظر سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وعلا عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں نہایت ادب، غایت درجہ تعظیم اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور بآواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی نبی امہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے قوم کے سامنے یہ 4 مصرعے پیش کیے تھے کہ ہے جان کائنات وسیلہ حسین کا، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ ہے جان کائنات وسیلہ حسین کا، ہر عاشقو ہر یزیدیوں کی موت ہے جینا حسین کا۔ ہے جان کائنات وسیلہ حسین کا، ہر یزیدیوں کی موت ہے جینا حسین کا، اور کہہ دو یزیدیوں سے وہ اپنے دن گنے، کہہ دو یزیدیوں سے وہ اپنے دن گنے، لو آ گیا ہے پھر سے مہینہ حسین کا۔ کہہ دو یزیدیوں سے وہ اپنے دن گنے، لو آ گیا ہے پھر سے مہینہ حسین کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لائق مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات کہ جن کے تعاون سے کئی سالوں سے مسجد تالاب مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ ذکر شہدائے کرب و بلا منایا جاتا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ تقریباً 2-3 سالوں سے یہ ماحول بھی بنایا گیا کہ عام طریقے سے ہٹ کر کے سمجھنے اور سمجھانے والے انداز میں
قرآن و حدیث سے آراستہ، دلائل سے مدلل کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے، عقیدے کی کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے اور یہ سمجھ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پوسٹر اور بینر میں جو عنوان مختص کیا گیا ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے آج میری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ توحید اور عقیدہ علم غیب۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور توحید کو سمجھنے میں کن لوگوں نے ٹھوکر کھائی اور عقیدہ علم غیب پر انگشت نمائی کی ہے، اگر آپ پوری گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا اور نئی حقیقت آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ایک ماننا، اللہ کی ذات کو ایک ماننا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اسی کا نام ہے توحید۔ اللہ کی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ان صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اسی کو علم توحید کہا جاتا ہے۔ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ اور توحید کا جو مخالف ہے، توحید کی جو ضد ہے، توحید کا جو اپوزٹ ہے، وہ ہے شرک۔ قرآن کریم میں شرک کے بارے میں بھی بیان موجود ہے اور توحید کے بارے میں بھی قرآن کریم میں بیان موجود ہے۔ چنانچہ آیت توحید جو ہمارے درمیان ہے، وہ سورہ اخلاص کی پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہے مسئلہ توحید کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا گیا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوائے کوئی اور بھی معبود ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت حافظ و قاری یاسین خان نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کریم میں سورہ اخلاص اور سورہ انبیاء کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ دونوں آیت مقدسہ مسئلہ توحید کو واضح انداز میں بتا رہی ہے۔ اللہ ایک ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر ایک ملک ہے اور اس ملک میں ایک کے بجائے دو بادشاہ ہو جائے تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔
کیونکہ دونوں بادشاہ ہیں. ایک بادشاہ یہ چاہے گا کہ فوج کو لڑنے کے لیے بھیجا جائے اور دوسرا بادشاہ یہ چاہے گا کہ فوج کو لڑنے کے لیے نہ بھیجا جائے. یہ بھی بادشاہ ہے اور یہ بھی بادشاہ ہے. کسی ایک کی بات کو بھی اگر رد کیا جائے تو پھر منصب شہنشاہیت کی توہین ہو جائے گی. ایک ملک کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو اس ایک ملک کی ایک سلطنت میں ایک ہی بادشاہ ہوگا. ایک سے زیادہ اگر بادشاہ ہو تو ملک کا نظام خراب ہو جائے گا. اتنی بڑی کائنات جو چلا رہا ہے یہ بھی چلانے والا ایک ہی ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا مانا جائے تو نظام کائنات تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج بہت سارے لوگ ہاوڑا کے پل میں بڑا غور و فکر کر رہے ہیں, ریسرچ کرنے آتے ہیں. لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا پل بنا ہے, بیچ میں نہ کوئی کھوٹا ہے, نہ کھمبا ہے, نہ پیلر ہے. اتنا بڑا پل آخر بغیر پیلر, بغیر کھمبے, بغیر کھوٹے کے ٹکا کیسے ہے؟ میں ان دیوانے سے کہوں گا آپ مسلمان ہیں, آپ کو ہاوڑا کا پل دیکھنے کے بجائے یہ آسمان دیکھنا چاہیے جسے اللہ نے بنایا ہے. نہ بیچ میں کہیں پایا ہے, نہ کھوٹا ہے, نہ کھمبا ہے, نہ پیلر ہے. یہ اتنا بڑا آسمان کا شامیانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیا, بیچ میں کوئی پیلر نہیں رکھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ایسا بنایا ہے کہ جو سورج نکلنے کا وقت ہے سورج اپنے وقت ہی پر نکلتا ہے. چاند کے نکلنے کا جو وقت ہے چاند اپنے وقت ہی میں نکلتا ہے. گرمی اپنے وقت پر ہوتی ہے, سردی کا موسم اپنے وقت پر آتا ہے, بارش کا موسم اپنے وقت پر آتا ہے. یہ نظام کائنات کا اس ترتیب کے ساتھ چلنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے, اسے چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے. وہ کون ہے؟ اسی کو اللہ کہا جاتا ہے, اسی کو پروردگار عالم کہا جاتا ہے. یہ ہے توحید کا مطلب. قرآن کریم میں شرک کے بارے میں بھی بتایا گیا. قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجئے, سورہ لقمان آیت نمبر 13. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہے اسے اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجئے, سورہ نساء آیت نمبر 48 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا. جو شرک کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا گناہ باندھتا ہے, اللہ کی ذات پر بہت بڑا گناہ باندھنے والا ہوتا ہے. شرک کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے. اب شرک کہتے کسے ہیں؟ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرے, اور خاص طور سے علم کلام کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شرح عقائد نصفی. اس کتاب کے مصنف ہے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی شرک کی تعریف کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مقام الوہیت میں کسی کو شریک کر دینا اس کو شرک کہا جاتا ہے. اگر کسی نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ اللہ ایک ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے تو اسی کو شرک کہا جائے گا. کوئی انسان اگر عبادت خدا کی کرتا ہے
لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سوریہ نمسکار بھی کرتا ہے، عبادت خدا کی کرتا ہے، لیکن مورتی کے سامنے جا کر کے سجدہ بھی کرتا ہے، عبادت خدا کی کرتا ہے اور دوسروں کی پوجا اور پرستی بھی کرتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ ایک کو شرک فی العبادت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو شرک فی الذات کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے شرک فی الصفات۔ بس اسی کو آپ کو سمجھنا ہے تاکہ مسئلہ بالکل قاعدے سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ شرک فی الصفات ہے کیا اور علم غیب کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نظر میں کیا ہے۔ بس اسے سمجھ لیں اور گفتگو ختم ہو جائے گی۔ غور سے سنیں آپ، شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خوبی، کوئی صفت، کوئی ایسی خوبی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، بالکل وہی خوبی، وہی صفت اور وہی اچھی چیز اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی غیر خدا کے لیے مانتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو شرک فی الصفات کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جو خوبی، جو صفت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مان رہے ہیں، وہی خوبی، وہی صفت آپ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے بھی مانیں، بالکل وہی صفت، تو اس کو کہا جاتا ہے شرک فی الصفات۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ خالق کائنات ہونے میں اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی نے جناتوں کو پیدا کیا، وہی حقیقت میں موت دیتا ہے، وہی حقیقت میں زندگی دیتا ہے، وہی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے چاند کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا۔ یہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق حقیقی پروردگار عالم ہے۔ اب اگر کوئی خدا کی اس صفت میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر دے اور یہ کہے کہ ہاں خدا کی طرح یہ بھی خالق کائنات ہے اور اس نے پوری کائنات کو خدا کے ساتھ پیدا کیا ہے مل کر، اسی کو کہتے ہیں شرک فی الصفات۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو خوبی آپ اللہ کے لیے مان رہے ہیں، بالکل وہی خوبی، ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو، بالکل وہی خوبی اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے آپ مانتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے شرک فی الصفات۔ لیکن اگر دونوں میں ذرا فرق ہو جائے، اللہ کے لیے جو خوبی ہم مان رہے ہیں اس کی نوعیت الگ ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو خوبی ہم مان رہے ہیں اس کی نوعیت الگ ہو، تو کیا اس کو بھی شرک کہا جائے گا؟ ہم قرآن سے پوچھیں گے، اے قرآن تو بتا کہ جو خوبی اللہ کے لیے، جو صفت اللہ کے لیے ہو، اگر وہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ خوبی اس کی ذاتی ہے اور جو اس کے محبوب بندوں کے اندر یہ خوبی ہے یہ خوبی اللہ کی عطا سے ہے، تو کیا دونوں شرک ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ یہ قرآن کے فیصلے پر منحصر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی آیت مقدسہ پیش کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ الرحمن حوالوں کا ایک گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ باضابطہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لفظ کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ جو خدا کی ذات کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے۔ بولیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جیسے ہی قرآن کھولتے ہیں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں رحیم کس کی صفت ہے؟ رحیم اللہ کی صفت ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔
قرآن کریم کا مطالعہ کرے، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، قرآن کی آیت آپ نے سن لی، یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ کی ذات کے ساتھ رؤوف اور رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بولیے کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کیا گیا ہے۔ اگر کیا گیا تو زور سے بولیے کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ رؤوف کا لفظ بھی ہے اور رحیم کا بھی ہے۔ اب آئیے قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 کا مطالعہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے رسول پاک کے بارے میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں موجود ہے یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 کے اندر۔ ترجمہ سنیے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کے تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کا ایک پیغمبر رسول تشریف لائے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں گرا گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری نیکیوں کے معاملے میں وہ حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی رؤوف اور رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں، اور قرآن ہی میں غیر اللہ کے ساتھ یعنی خود مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کے ساتھ رؤوف اور رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آپ بتائیے شرک ہو گیا؟ کیا قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے معاذ اللہ؟ نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب دونوں آیت میں ذرا فرق ہے، اللہ تعالیٰ بھی رؤوف و رحیم ہے لیکن وہ ذاتی طور پر ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا ہے، لیکن مصطفیٰ جو رؤوف و رحیم ہے اللہ نے انہیں رؤوف و رحیم بنایا ہے، تو اللہ ذاتی طور پر رؤوف و رحیم ہے اور مصطفیٰ اللہ کی عطا سے عطائی طور پر رؤوف و رحیم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لیکن ایک بات نہیں، آئیے قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ مولا ہے۔ مولا کا مطلب آقا۔ بولیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ مولا ہے، اور جتنی بات کر رہا ہوں سب کا حوالہ قرآن سے دے رہا ہوں، ابھی صرف قرآن سے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ مولا ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 11 اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، وہ اللہ مومنوں کا مولا ہے، اہل ایمان کا مولا ہے۔ میرے ساتھ زور سے بولیے اللہ کیا ہے؟ اور زور سے بولیے اللہ کیا ہے؟ اللہ مولا ہے، اللہ آقا ہے۔ اور آگے قرآن کریم کا مطالعہ کرے سورہ تحریم آیت نمبر 4 اللہ سورہ تحریم میں ارشاد فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی مولا ہے، جبرائیل بھی مولا ہے، اور اللہ کے نیک بندے بھی مولا ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، اور صالح المومنین نیک بندے بھی مولا ہے۔ بتائیے کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، خدا بھی مولا ہے، اور اللہ کی عطا سے حضرت جبرائیل بھی مولا ہے، صالح مومنین بھی مولا ہے، لیکن خدا مولا ہے ذاتی طور پر، اسے کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر مولا ہے۔ اور اللہ نے جبرائیل کو مولا بنا دیا،
بندوں نے اسے اپنا مولا مان لیا۔ اللہ نے صالح مومنین کو مولا بنا دیا، بندوں نے اسے اپنا مولا بنا دیا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو مولا بنا دیا، بندوں نے انہیں مولا مان لیا۔ مصطفیٰ نے علی کو مولا بنا لیا، غلاموں نے علی کو مولا مان لیا۔ اب آپ بتائیے، قرآن ہے یہ، اللہ بھی مولا اور اللہ کے نیک بندے بھی مولا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے آپ کو نہ جانے سال میں کتنے مولانا ملتے ہیں۔ مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مولا، ہمارا آقا۔ بتائیے، جتنے لوگوں کو آپ نے مولانا کہا آپ تو مشرک ہو گئے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اس میں تو مولا اللہ کی صفت ہے۔ جی نہیں، اللہ کی یہ صفتیں ذاتی ہیں، اور بندوں کے لیے جو مولا کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے نا؟ بولیے، اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ ہماری حرکتوں کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم دن کے اجالے میں کیا کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں، کھل کر کے کیا کرتے ہیں اور چھپ کر کے کیا کرتے ہیں۔ کرتے کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، سوچتے کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، دل کے خشوع اور خضوع اور نفسانی کیفیات کو بھی پروردگار عالم جانتا ہے۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، اور اس پر آیات مقدسہ بے شمار ہے۔ میں نے جتنی آیات مقدسہ کو لکھا ہے آپ اس کو سماعت کریں۔ قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 11، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے شرک کا رد ہوا، اور شرک کا رد کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ سمیع اور علیم ہے، اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورہ مومن آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا گیا وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، اللہ ہی صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ کون صحیح فیصلہ کرتا ہے؟ زور سے بولیے، اللہ صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اور آگے شرک کا رد ہو رہا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ، وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتا، اللہ حق فیصلہ کرتا ہے۔ اور آگے توحید کو سمجھایا گیا ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں پارے میں سورہ اسرا آیت نمبر 1 اور سورہ مومن آیت نمبر 56 میں قرآن کریم میں فرمایا گیا انہو هو السمیع البصیر۔ اسی طریقے سے سورہ حج آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حج آیت نمبر 75، سورہ لقمان آیت نمبر 28، سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 98 میں فرمایا گیا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ اتنی آیات مقدسہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سمیع اور بصیر ہونا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لفظ کو اپنی ذات کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ لیکن آئیے ذرا دل کے دریچے کو کھولیے اور کھول کر کے سورۃ الدہر آیت نمبر 2 کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا۔ اور آگے قرآن میں فرمایا گیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے، سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے۔
میرے پیارے بھائیوں، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بولیے، یہ شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیا اسی کو شرک کہا جائے گا؟ اصل جو دھوکہ ہوا یا لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ شرک فی الذات میں کم، شرک فی العبادت میں کم، شرک فی الاسماء میں کم، شرک فی الالوہیت میں کم، سب سے زیادہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ شرک فی الصفات میں دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی لفظ کسی سے دیکھ لیا، ارے علی کو مشکل کشا کہہ دیا، یہ تو شرک ہے، یہ شرک ہو گیا۔ میاں مشکل کشا کہنا شرک ہوتا تو بڑا بوال ہو جاتا، کیونکہ مشکل کشا عربی میں اگر اس کا ترجمہ کرے تو مولا معنی ہوتا ہے، اور مولا رسول پاک نے خود غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کے بارے میں فرمایا، من کنت مولا فہذا علی کن مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل کشا کہنا یہ شرک نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے۔ ہم خدا کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر رسول پاک اور مولا کائنات کو مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمیع و بصیر خدا بھی ہے اور سمیع و بصیر اللہ کے بندے بھی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کو سمیع و بصیر نہ مانیے گا تب بھی ایمان سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت موجود ہے۔ اور انسان کو اگر سمیع و بصیر نہیں مانیے گا تب بھی ایمان سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو توحید کا درس دینے اور شرک کی تردید کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے ملاحظہ فرمائے، قرآن کریم میں فرمایا گیا سورہ یونس آیت نمبر 65 میں، ان العزت للہ جمیعا، جتنی عزت ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جتنی عزت ہے وہ سب، بولیے زور سے، جتنی عزت کس کے لیے ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سب کو بے عزت کر کے بھگایا جائے؟ اور یہ شرک کا دعویٰ کرنے والے کہے کہ نہیں صاحب، ہم تو کسی کو عزت نہیں دے سکتے، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اگر ہم نے آپ کو عزت دے دی شرک ہو جائے گا۔ اور یہی لوگ جب کسی کے دروازے پہ نہ جائے، کسی کے دروازے پہ جائے اور عزت نہ دی جائے تو منہ کریلے کی طرح بنا کر کے بھاگتے ہیں۔ آپ کے دروازے پر ہم گئے اور آپ نے ہمیں عزت نہیں دی، ایسے لوگوں کو کہیے کہ بھائی عزت تو اللہ کے لیے ہے، قرآن کہتا ہے ساری عزت اللہ کے لیے ہے، تو آپ کو عزت کیوں دی جائے؟ عزت قرآن کہہ رہا ہے ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں ان منافقوں کا پردہ فاش کر دیا، اور رب نے فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِ، عزت اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ان کے محبوب بندوں کے لیے۔ تو یہاں عزت اللہ کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہے۔ بولیے شرک ہوا؟ شرک ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ بھی کہیں گے حضرت یہاں جو اوپر فرمایا گیا کہ عزت سب اللہ کے لیے ہے، اس عزت کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر تو عزت کا حقدار رب تعالیٰ ہی ہے، اس لیے کہ ہم اس کے سامنے فقیر کی طرح ہے، ہم اس کے عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ عزت کا حقیقی تاج اللہ کے کرم سے اسی کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں جو عزت مل رہی ہے وہ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت کا تحفہ عطا فرما دیا۔ تو ہماری عزت عطائی اور ان اللہ کی عزت ذاتی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اولاد دینے والا کون ہے؟ زور سے اور زور سے، اولاد دینے والا خدا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 49 سورۃ الشورى میں ارشاد فرمائے گا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ کے کرم سے ہے، وہ چاہے تو بیٹا پیدا ہو، وہ چاہے تو بیٹی پیدا ہو، یہ اللہ کے کرم سے ہے۔ اور آگے سورہ مریم آیت نمبر 19 میں حضرت جبرائیل جب حضرت مریم کے پاس تشریف لے کر کے آئے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب حضرت مریم ڈرنے لگی، کانپنے لگی، تنہائی میں تھی، تو حضرت جبرائیل نے کہا قال انما انا رسول ربک، آپ گھبرائیے نہیں، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کیوں بھیجا گیا ہوں؟ آگے فرماتے ہیں لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو صاف ستھرا بیٹا دے سکو۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیٹا دینا تو خدا کا کام ہے، بیٹا دینے والا خدا ہے، اولاد دینے والا خدا۔ تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے پاس آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کہیں گے جی نہیں، حضرت جبرائیل نے جو کہا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ حضرت جبرائیل جو بیٹا دے رہے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ حقیقت میں بیٹا کسے ہوگا، بیٹی کسے ہوگی، یہ اختیار اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا۔ تو اللہ کا اولاد دینا ذاتی اور حضرت جبرائیل کا یہ لفظ استعمال کرنا عطائی۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہو کر قرآن میں اللہ نے عطا کر دیا بیٹا دینے کی طاقت، تو شرک نہیں ہوا؟ اگر میرے مصطفیٰ جو تمام نبیوں کے سردار ہے انہیں غیب دے دیا تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب قرآن کریم میں وہ آیات مقدسہ کہ جن آیات مقدسہ سے ہمارا مخالف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور ان لوگوں نے فتاوی رشیدیہ، تقویت الایمان، حفظ الایمان، ان تینوں کتابوں کے اندر رسول پاک کے علم غیب کا انکار کیا، اور فتاوی رشیدیہ کے اندر باضابطہ علم غیب رسالت کو شرک کا سبب قرار دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے، یہ خالص شرک ہے، یہ لوگ رسول پاک کو مجازی خدا بنا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے، حوالہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو وہ کن آیت کو سہارا بنا کر کے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں؟ پہلے ان آیات مقدسہ کو غور سے سنیے۔ اللہ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابی، غیب کی کنجی اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابی، غیب کی کنجی اللہ ہی کے پاس ہے۔ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا یہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اب فوراً اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہاں بھی آپ سے کہے گا دیکھیے میں کچھ نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے کہ غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ بریلوی کہتے ہیں کہ رسول پاک غیب داں نبی ہے، وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ تو بتائیے یہ لوگ شرک کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا بھولا بھالا سادہ مسلمان ان کے بہکاوے میں آ کے کہتا ہے جی جناب آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آنکھیں کھولی نہیں ہے، آنکھوں کو بند کر دیا ہے، نظر بند کر دیا ہے۔ وہ قرآن کریم کی دوسری آیت پیش کریں گے فوراً۔ اتنا ہی نہیں، آگے دیکھیے قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 188 کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں اگر میں غیب جانتا تو بے شمار خیر کی چیزوں کو جمع کر لیتا اور بری چیزوں سے بچ جاتا۔ یہ رسول پاک فرما رہے، کہا دیکھو
اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک غیب نہیں جانتے۔ قرآن کریم سورہ احقاف آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں بھی کہتا ہے دیکھو رسول پاک صاف کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ مستقبل میں میدان محشر میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ آیت پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے تو ضرور ہے، لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میرا امتی پریشان ہوگا اور ادھر ادھر گھومتا رہے گا، کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت شیش کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، جب میرے پاس آئے گا تو میں کہوں گا انا لہا، میں تو اسی کے لیے ہوں، اور رب کی بارگاہ میں میں سجدہ کروں گا اور سجدہ کر کے اپنے پروردگار سے کہوں گا مولا یہ جتنے اچھے ہیں اسے تو لے لے، اور جتنے برے اور گنہگار ہیں میرے چادر تطہیر میں چھپنے کی جگہ عنایت۔ یہ حدیث ان کو نظر نہیں آتی، وہ نہیں جانتے کہ رسول پاک خود فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور انبیاء سے لے کر کے اولیاء، غوث، قطب، ابدال، مومنین، یہ سب کے سب اسی جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر کو برپا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ بتا سکے کہ دیکھ تو میرے پیغمبر کو اپنی طرح کہہ رہا تھا، لیکن میرے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ ان کو وہ جھنڈا دیا گیا ہے جس کے نیچے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کی پاکیزہ جماعت ہے۔ یہ شان ان کو نظر نہیں آتی۔ اصل میں بات یہ ہے بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی، ان کو بخاری نہیں آتی، بخار آتا ہے۔ اب اسی کو سہارا بنا کر کے ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا، میں حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 57، اور یہ چھپی ہے جسیم بک ڈپو مٹیا محل جامع مسجد دلی سے۔ اس میں کیا لکھتا ہے؟ علم غیب خاص حق تعالی ہے، یعنی علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، وہی جس کو میں نے شرک فی الصفات ابھی سمجھایا نا، اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس لفظ کو کسی تعویل سے دوسرے پر اطلاق کرنا ایہام شرک سے خالی نہیں، یعنی جو لوگ رسول پاک کی طرف علم غیب کا انتساب کرتے ہیں ان کے اندر شرک کا وہم پایا جاتا ہے، یہ شرک موہوم میں مبتلا ہے، وہمی شرک ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 61 میں لکھتا ہے پس اس بات علم غیب یعنی علم غیب کو ثابت کرنا غیر حق تعالیٰ کو شرک صریح ہے، یعنی جو رسول پاک کے لیے علم غیب کو ثابت کرے گا وہ پکا مشرک ہو جائے گا۔ سب پڑھیے معاذ اللہ رب العالمین، زور سے پڑھیے معاذ اللہ رب العالمین۔ آگے دیکھیے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 87 کے اندر وہ لکھتا ہے مولوی رشید احمد گنگوہی، جو شخص رسول اللہ کے عالم غیب ہونے کا معتقد ہے، یعنی جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک غیب جانتے ہیں، سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً مشرک اور کافر ہے۔ اللہ اکبر، پڑھیے معاذ اللہ رب العالمین۔ اب آپ بتائیے رسول پاک کے لیے آپ لوگ علم غیب مانتے ہیں نا؟ ارے مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتوے سے آپ سب کیا ہو جائیں گے؟ اللہ خیر کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 100 چوہا 99 چوہا کھا کے بلی چلی حج کو۔ جو لوگ خود شرک کے دلدل میں گرے ہوئے ہیں، جن کے گھروں کی نالیوں سے شرک کا پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ مسلمانوں کو شرک اور وحدانیت کا مطلب سمجھائیں گے۔ آگے دیکھیے قاری طیب ایک ہے، ایک تو قاریوں سے ایسی آدمی عاجز ہے جو بے پڑھے قاری آج کل ماڈرن زمانے کے
دنیا میں پیدا ہو گئے، ان سے اور آدمی عاجز ہے، وہ اپنے آپ کو علامۃ الدہر سے کم نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ نے کہیں آواز اچھی دے دی تب تو اور مت پوچھئے کیا ہو جائے گا، پھر تو سرکار مفتی اعظم ہند کو بھی ان کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ یہ حالات آج کل کے بن رہے ہیں۔ قاری طیب یہ دارالعلوم دیوبند کا محتمم ہے، اس نے اس زمانے میں ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا توحید نمبر، اس کے صفحہ نمبر 121 میں اس نے یہ عبارت لکھی ہے جس کو علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ رئیس القلم نے اپنی کتاب زلزلہ کے صفحہ نمبر 98 کے اندر مرقوم فرمایا ہے۔ دیکھیے وہ لکھتا کیا ہے، کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی، رسولوں کا علم عطائی، یہ نوعی فرق کے ساتھ دونوں کا علم برابر ہے تو گویا ایک حقیقی خدا اور ایک مجازی خدا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی اس کے نظریے کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، وہ رسول پاک کو مجازی خدا بنا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بولیے معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر اس کی یہ بات تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے، حالانکہ ماننے والی کوئی بات ہے نہیں، اگر مان لی جائے کہ جو رسول پاک کے لیے علم غیب کو ثابت کر رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو مجازی خدا قرار دے رہا ہے، اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کے اندر فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالی غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہ لیتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ قاری طیب اگر یہ کہتا ہے کہ جو علم غیب مانتا ہے وہ مصطفیٰ کو مجازی خدا مان رہا ہے، تو اس آیت میں تو رسول پاک کے لیے علم غیب کو ثابت کیا گیا، تو کیا قرآن کی یہ آیت ہمیں شرک کی دعوت دے رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں، قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس آیت کے انکار کرنے کی وجہ سے قاری طیب بھی کافر ہے اور اس کے جتنے ہمنوا ہیں سب کے سب مصطفیٰ کی گستاخی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج اور باہر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کریم کی مزید، یہ تو میں علم غیب رسالت کی قرآنی دلیل پیش کر رہا ہوں، ابھی تفسیری دلیل باقی ہے، احادیث مبارکہ سے دلائل باقی ہے، یہ قرآنی دلیل ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 26 کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق اس کا ثبوت سورہ جن کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول، غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا۔ اب کس کی مانیے گا آپ؟ قرآن کی مانیے گا یا 200 سال پیدا ہوئے ان شیطانوں کی بات مانیے گا؟ بولیے کس کی بات مانیے گا؟ قرآن کریم میں سورۃ الہود آیت نمبر 49 کے اندر فرمایا گیا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم پیغمبر کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو غیب کا علم دے رہا ہے اور خدا کا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں نوحیہا الیکا، جو ہم مصطفیٰ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے سورۃ التکویر آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا وما هو علی الغیب بضنین، اللہ کے پیارے رسول غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل کسے کہا جاتا ہے؟ ارے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ اگر صدقات و خیرات نہ کرے تو کیا اس کو آپ بخیل کہیں گے؟ نہیں، بخیل اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے،
دولت رکھ کر کے وہ خرچ نہیں کر رہا ہے اسے بخیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم نبی کے پاس ہے اور نبی اس کو بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ جو آتا ہے مصطفیٰ اس کے سامنے غیب کا علم پیش کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملے گا کہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ ایک صاحب کی اونٹنی گم ہو گئی، نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، تیری اونٹنی جو ہے وہ فلاں درخت سے الجھ کر کے وہیں پر موجود ہے۔ صحابی گئے، فرماتے ہیں نبی نے جہاں بتایا تھا اونٹنی ہمیں وہیں سے مل رہی ہے۔ ایک صاحب آتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی مجھے فلاں کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا باپ یہ نہیں فلاں ہے، آپ بتا دیجئے میرا باپ کون ہے؟ رسول پاک اسے بھی بتاتے ہیں تیرا باپ کون ہے۔ اتنا ہی نہیں، جنت میں کون جائے گا مصطفیٰ جانتے ہیں، تبھی تو مچل کر کے کہتے ہیں ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، عبد الرحمن تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ایک ہی موقع پر جنتی ہونے کی بشارت دے کر کے ہمارے عقیدے کو روشن کیا ہے، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کی سرزمین سے مرشد برحق آقا نعمت حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر۔ یہ نبی کا علم غیب ہے، تبھی تو بتا رہے ہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اچھا کافر بھی یہ مانتے تھے کہ جو نبی ہوگا وہ غیب جانتا ہوگا، کافر کو بھی معلوم ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی جو چپکے سے آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے، مدینہ رہتے تھے، چپکے سے آئے تو ان کا جو دوست تھا، بعد میں اس کا حال معلوم نہیں، ان کا جو دوست تھا وہ انہیں دوپہر کے وقت لے کر کے گیا چپکے سے عمرہ کرانے کے لیے، اور جب وہ عمرہ کر کے لوٹنے لگے تو دیکھا ابو جہل سامنے موجود ہے۔ ابو جہل سامنے موجود ہے، ابو جہل نے دیکھ کر کے کہا تم تو فلاں معلوم ہو رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے چلے گئے اور یہاں آرام سے تم طواف کر رہے ہو؟ جلال بھرے لہجے میں صحابی نے کہا تمہارا بھی حشر عنقریب ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوست تھا اس کے بارے میں کہا کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ تمہارا بھی معاملہ بڑا خراب ہونے والا ہے۔ وہ جو دوست تھا اس کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا تم کانپ کیوں رہے ہو؟ کہا مصطفیٰ جو فرماتے ہیں وہ ہو کر کے رہتا۔ کافر بھی جانتا تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جو سب سے بڑا کافر اس زمانے کا تھا، کافروں کا ابا جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، وہ بھی نبی کی بارگاہ میں کنکری چھپا کے لاتا ہے اور لا کر کے کہتا نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے۔ گویا اس کو بھی معلوم ہے اگر یہ نبی ہوں گے تو غیب کی خبر دے دیں گے اور غیب کی باتیں بتا دیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ چھوڑ، اگر تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہی بتا دے کہ میں کون ہوں تو مسئلہ اور حل ہو جائے گا۔ ابو جہل نے غور سے سنا تو کنکر کے اندر سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر بھی جانتے تھے، اب پتہ نہیں یہ ان سے آگے کیسے نکل گئے، ان سے بھی آگے نکل گئے اور کہا کہ معاذ اللہ رسول پاک کے لیے علم غیب کا ثبوت شرک ہے، مجازی خدا قرار دینا ہے، یہ ان سے آگے نکل گئے۔ اسی لیے تو شیطان آج کل چھٹی میں ہے، اسی لیے وہ چھٹی میں جان رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے شیطان پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کا کام وہ لپٹا لیتے ہیں اور بڑی سلیقہ مندی سے پلاننگ کے ساتھ لپٹاتے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 113 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا، جو بھی نہیں جانتے تھے سب دے دیا، نواز دیا آپ کو۔ جو کچھ نہیں جانتے تھے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیرے کرم سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ کہاں مرے گا ابو جہل، عتبہ اور شیبہ،
کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے۔ محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا۔ آپ کہیے گا حضرت اس میں غیب کہاں ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں لفظ غیب کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں تفسیر بھی پڑھ لیجئے، تفسیر جلالین صفحہ نمبر 87 میں اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علامہ مفسر اعظم جلال الدین ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَیب۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ من الاحکام والغیب، یہاں پر جو کچھ سے مراد شریعت کے احکام ہے اور غیب ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ 1400 سال کے مفسرین کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ ابو بکر یہ مانتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں، عمر یہ مانتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں، عثمان یہ مانتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں، علی یہ مانتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ کہ نبی غیب جانتے ہیں، اور 1400 سال سے لے کر کے اب تک تمام علماء، مفسرین، فقہاء، نطباء، مبلغین، منطقین سب کا عقیدہ کہ مصطفیٰ غیب جانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سواد اعظم۔ سواد اعظم، آئیے ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اس سے پہلے قرآن کی وہ آیت کریمہ جہاں سے علم غیب کا انکار کیا جا رہا تھا وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور یہ آیت مقدسہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کا ایک ٹکڑا کہتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور قرآن کا دوسرا ٹکڑا کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے اسے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں بھی وہی تطبیق ہم دیں گے جو اس سے پہلے تمام آیات مقدسہ میں دیتے ہوئے آئے ہیں۔ ہم نے یہ مان لیا تھا کہ مولا خدا بھی ہے اور مولا حضرت جبرائیل اور صالحین مومنین بھی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی مانا تھا کہ اللہ مولا ہے ذاتی طور پر، حضرت جبرائیل مولا ہے اللہ کی عطا سے۔ ہم نے یہ مان لیا تھا اللہ سمیع و بصیر ہے، ہم نے یہ بھی مانا تھا کہ انسان بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ تھا اللہ سمیع و بصیر ہے ذاتی طور پر، انسان سمیع و بصیر ہے اللہ کی عطا سے۔ ہم نے یہ مان لیا تھا اولاد دینے والا خدا ہے، اور ہم نے یہ بھی مانا تھا کہ اسی لفظ کا استعمال حضرت جبرائیل نے قرآن میں سورہ مریم میں کیا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ تھا اولاد دینے والا خدا ذاتی طور پر ہے اور حضرت جبرائیل اللہ کی عطا سے ہے۔ جب ہم نے سب مان لیا تو قرآن کی دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر کے میزان اعتقاد سے ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن آیات مقدسہ میں غیب کا انکار ہے اس سے ذاتی علم غیب مراد ہے، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے سوا ذاتی علم غیب کسی کو حاصل نہیں ہے، لیکن علم عطائی اللہ نے جتنا چاہا اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب بولیے مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے نا کہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم لوگوں کا تو ہو گیا، ہم لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ان سے پوچھئے کہ جناب علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس آیت کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ جو عقیدہ رکھے کہ نبی علم غیب جانتے ہیں وہ مصطفیٰ کو مجازی خدا بنا رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ تو قرآن میں جہاں جہاں پر رسول پاک کے لیے علم غیب کا ثبوت ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ 200-250 سال سے ہمارا یہ سوال ہمارے مخالفین کی گردن پہ ننگی تلوار بن کر کے لٹک رہا ہے۔ نہ کل وہ جواب دے پائے تھے، نہ آج وہ جواب دے سکتے ہیں، اور نہ صبح قیامت تک ان کے پاس کوئی جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ذرا آئیے 5-7 منٹ اور میرے پاس وقت ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں علم غیب مصطفیٰ کو سمجھیں۔
میرے سامنے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 35 کتاب الوضو۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، فرماتے ہیں قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان کے بغل سے گزر رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو قبر وہاں پر موجود ہے اور دونوں قبر والوں کے اندر، قبر کے اندر دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، صحابہ کی موجودگی میں میرے آقا وہاں رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک غیبت کیا کرتا تھا، اس کا عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اس کا عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ قبر کے اندر کا حال آپ کیسے بتا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو نبی مدینہ میں رہ کر کے عرش والے خدا کی خبر دے سکتا ہے، جنت اور دوزخ کی خبر دے سکتا ہے، پل صراط کا علم ہمیں بتا سکتا ہے، وہ نبی جب دنیا میں رہ کر کے آسمان والوں کی خبر دے سکتا ہے تو زمین کے اوپر رہ کر کے زمین والوں کی خبر دے رہا ہے، تو اس میں تعجب کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہی بخاری کہ جس کا رٹ لگاتے لگاتے ان کے ماتھے پہ گھٹا آ گیا، جس کا رٹا وہ لگاتے رہتے ہیں، اسی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بخاری کا حوالہ بھی مانگتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کا جملہ ہے کہ رسول پاک کو پیٹھ پیچھے کا علم بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا یہ جملہ کہہ کر کے، آؤ تمہارے ہی جوتا تمہارے سر پہ لگایا جائے، بخاری شریف کا مطالعہ کرے، پہلی جلد ہے۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو بکرہ۔ حضرت ابو بکرہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان ابا بکرہ جاء ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راکع فرکع دون الصف ثم مشى الى الصف فلما قضى النبي صلى الله تعالى وسلم صلاته قال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف فقال ابو بکر انا فقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زادك الله حرصا ولا تعود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ اگر امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو جماعت کے وقت میں ان کا چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ زور سے بولیے اور زور سے بولیے۔ ان کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی گیٹ سے داخل ہو رہا ہے تو کیا امام صاحب اس کو دیکھ سکتے ہیں نماز کی حالت میں؟ پیٹھ کے پیچھے سے کون آ رہا ہے، کیا امام صاحب اس کو جان سکتے ہیں؟ وہ یہاں ہندوستان کے امام اگر ہو، مٹیا برج کے امام اگر ہو، پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ، مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ امتیوں میں جو امام ہو وہ دیکھے نہ دیکھے ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے سامنے ایسے ہی مشاہدہ کرتے ہیں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کا مشاہدہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھا رہے تھے، میں مسجد نبوی میں آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم راکعون، اللہ کے پیارے رسول رکوع میں چلے گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، ابھی میں دروازے میں تھا، میں نے دیکھا رسول پاک رکوع میں چلے گئے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے وہیں سے رکوع نہیں کیا تو میری ایک رکعت چھوٹ جائے گی۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں دروازے کے پاس ہی سے میں نے رکوع کر لیا اور رکوع کی حالت میں مشائل الصف، میں چلتے چلتے صف سے آ کر کے مل گیا۔ رسول پاک نے جب اپنی نماز مکمل کر لی ہے، کونین کے تاجدار مڑ کر کے کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح وہ کون انسان تھا جو دروازے پہ آیا ہے، وہیں پر رکوع کیا ہے اور چلتے چلتے آ کر کے صف میں مل گیا ہے۔ حضرت ابو بکرہ کھڑے ہو گئے، ان کو تعجب نہیں ہوا کہ نبی پیٹھ کے پیچھے کیسے بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، وہ میں تھا،
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہاری نیکیوں کے حرص کو بڑھائے۔ اے ابو بکرہ آج کے بعد سے ایسا نہیں کرنا۔ ابو بکرہ خاموش ہو گئے۔ مصطفیٰ امامت فرما رہے ہیں اور آگے بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے مصطفیٰ پیچھے کا مشاہدہ۔ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تیسری حدیث ملاحظہ کیجئے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 59 کی یہ عبارت ہے۔ صفحہ نمبر 59 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہل ترون قبلتی ہا ہنا، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے ہی دیکھ سکتا ہوں؟ فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم تمہارا رکوع بھی میں جانتا ہوں اور نماز کے اندر تمہارے دل میں جو خشوع پیدا ہوتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی لاراکم من وراء ظہری، خدا کی قسم میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور آگے بڑھیے، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 531 کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مقام موتا میں کفر اور اسلام کا آمنا سامنا ہو گیا، جنگ ہو رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول پاک کی نگاہ نبوت بھیگ چکی ہے۔ حضرت انس نے جب سوال کیا رسول پاک نے ارشاد فرمایا فقال اخذ رایا زید فاوسی ثم اخذ جعفر فاوسی ثم اخذ ابن رواحہ فاوسی وعیناہ تذرفان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا زید ابن ثابت ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں سپہ سالاری کا جھنڈا لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں سپہ سالاری کا جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر طیار نے اپنے ہاتھ میں سپہ سالاری کا جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ میرے آقا ارشاد فرمانے کے بعد راوی فرماتے ہیں وہ تذریفانے، یہاں تک کہ رسول پاک کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میرے آقا رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مصطفیٰ مسکراتے ہیں حضرت انس سمجھ جاتے ہیں کہ جب نبی مسکراتے ہیں تو غم زدہ کے غم دور ہو جاتے ہیں، جب نبی مسکراتے ہیں تو بے کسوں کا سہارا بن جاتے ہیں، جب نبی مسکراتے ہیں تو دیوانوں کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، جب نبی مسکراتے ہیں تو پھولوں کا حسن پیدا ہوتا ہے، جب نبی مسکراتے ہیں تو پھولوں میں خوشبو آتی ہے، جب نبی مسکراتے ہیں تب ستاروں میں تاثیر آتی ہے، جب نبی مسکراتے ہیں تب چاند اپنی چاندنی بکھیرتی ہے، جب نبی مسکراتے ہیں تب سورج کی روشنی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اگر پیدا کیا ہے تو نبی کے صدقے پیدا کیا ہے۔ بریلی کے امام مچل کر کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نبی مسکرا گئے۔ حضرت انس نے سمجھا ہمارا کام ہو گیا۔ حضرت انس نے جب پوچھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا حتی اخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، خالد سیف اللہ نے جب سپہ سالاری کا جھنڈا لیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کامیابی عطا فرما دی۔ مدینہ میں رہ کر کے 2000 کلومیٹر دور مقام موتا کی جنگ کی خبر دینے والے تاجدار انبیاء ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 354 کی حدیث پاک کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی بھی حضرت انس ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ام ربیع بنت برا، ان کو ام حارثہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہ نبی کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ الا تحدثنی عن حارثہ، میرا بیٹا حارثہ جنگ بدر میں شہید ہو گیا تھا، ذرا مجھے اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کی حالت کیسی ہے، اگر اچھی پوزیشن میں ہے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، صبر کروں گی،
اور اگر بری پوزیشن میں ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اس کے لیے گزارش کروں گی، درخواست کروں گی کہ مولا اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کی حالت کو بدل دے۔ دنیا میں بیٹھ کر کے ام حارثہ اپنے بیٹے کی خبر مانگ رہی ہے، کیونکہ جانتی ہے کہ غیب کا جو علم رکھتا ہے اسی کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کہتے ہی ہے غیب کی خبر دینے والے کو۔ اب ذرا غور سے سنیے میرے مصطفیٰ کا جملہ، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ بخاری شریف پہلی جلد کی یہ حدیث کتاب الجہاد کی، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ام حارثہ، اللہ نے جنت کو درجوں میں منتقل کر دیا ہے، جنت کے بہت سارے درجے ہیں، اور تیرا بیٹا حارثہ یہ اس وقت جنت کے درجوں میں سب سے بڑا درجہ فردوس اعلیٰ میں آرام کر رہا ہے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات، سب سے بڑا غیب تو خدا ہے۔ کس نے دیکھا ہے خدا کو؟ آپ نے دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہم گواہی دیتے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھئے کیوں دیتے؟ آپ کہیں گے میاں ہم نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا ہے نا اس پر اپنے دیکھنے سے زیادہ یقین ہے۔ نبی نے خدا کی معرفت ہمیں دی ہے، آئے کوئی منہ لے کر کے جو کہے کہ خدا کی معرفت میرے ذریعہ ہوئی ہے، اگر ہمیں خدا کی معرفت بھی ملی ہے تو ذریعہ مصطفیٰ ہے۔ ہم نے جو کچھ پایا ہے وہ سب صدقہ مصطفیٰ ہے۔ تبھی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔